بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا اور کچھ انسانوں کے لیے فتنہ اور سب سے بڑا شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنے سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں یہ شخص کون ہے جو حاضر ہوگا اور اس کے آنے کی تیاریاں دنیا بھر میں مکمل ہو چکی ہیں، اور اس کے آنے کے بعد کتنی تباہی ہوگی، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دنیا بنی کے دو بڑے ناموں میں ایک بڑا نام شیطان کا اور دوسرا دجال کا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دجال ان کے لیے سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے۔ یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی نہ صرف دجال کے آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے آنے کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پراسرار طاقتیں ہوں گی، اور انہی طاقتوں کے بل پر وہ یہودیوں کو نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا، اور اس کے دور میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی رہے گی۔ دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے حساب سے دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں، اور 6000 سال کے آخری سالوں میں دجال کی آمد ہوگی۔ دراصل اسلامی کتابوں میں دجال کے بارے میں ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دجال کے معنی عربی زبان میں دھوکے باز، چال باز اور فتنہ فساد کرنے والا شخص ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی مخلوق اتنی بری نہ ہوگی جتنی دجال کی ہوگی۔ اگر حدیث مبارکہ اور تمام احادیث کی روایت کے مطابق دجال کے حلیے کے بارے میں بات کری جائے تو دجال چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اس کے بال گھنگریالے اور بے ترتیب والے ہوں گے، اور ماتھے کے بیچ میں اس کے کافر لکھا ہوا۔ اور دجال کے خروج کے حوالے سے بات کری جائے تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دجال روم کے دروازے پر آئے گا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرقی سمت سے یعنی اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور پھر دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روح زمین کا کوئی ایسا میدانی، صحرائی، پہاڑی حصہ باقی نہ رہے گا جہاں دجال نہ جائے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال لوگوں کو فتنہ اور جالسازی میں پھنسائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا طرح طرح کے کمالات دکھا کر۔ دجال کے پیروکار کے علاوہ سارے لوگ تکلیف میں ہوں گے، اور دجال کا انجام اور اس کے خاتمے کے مطابق تمام روایتوں کو جمع کیے جائے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال سے جنگ کرنے کی تیاری مکمل کر چکے ہوں گے، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور آپ کو امامت کی پیشکش کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ یہ امامت آپ ہی فرمائیں، کیونکہ اس امت کو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
نماز سے فارغ ہو کر حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اب لشکر کی جنگ کی تیاری آپ کے ذمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو دجال کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو حضرت مہدی علیہ السلام صبح ہوتے ہی اپنی فوج اور دستوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتر جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے جائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے اس زمین کو پاک کر دوں، اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں قتل کریں گے، اور دجال بھاگتے بھاگتے لوط کے مقام پر پہنچے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اس کا خاتمہ کر کے دنیا کو اس سے پاک کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے اور اس کی شر سے بچائے، اور اس کو قرب قیامت سے پہلے جب اس کی آمد ہو تو اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔